السلام علیکم، میں ہوں محمد ندیم صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایک کتاب کا تعارف کریں گے۔ اور ساہیوال کو ویسے تو شہر غزل کہا جاتا ہے اور مجید امجد نے اس کو شہر غزل قرار دیا، لیکن یہاں جو ہے نثر لکھنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ کیا تحقیق، کیا تنقید، کیا افسانوی ادب! اور افسانوی ادب کی ایک اہم صنف افسانہ ہے۔ جیسے غزل ہے ایک اہم صنف ہے شاعری کی، اسی طرح افسانہ بھی جو افسانوی نثر ہے اس کی ایک اہم صنف ہے۔ اور سہیوال کے اندر افسانے کے حوالے سے اگر ہم نام لینا چاہیں تو عزت عزیز کے علاوہ پروفیسر اورنگزیب اور اسلم صاحب ہاشمی صاحب جو ہے وہ ساہیوال کے اندر ہمیں یہی نام ملتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم جو شہر سے تھوڑا باہر نکلیں تو چیچا وطنی کے اندر جو ہے شاہد رضوان کا نام اردو افسانے کے حوالے سے لیا جا سکتا ہے۔ تقریباً 3 سے 4 جو ہے افسانوی مجموعے ان کے آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ساہیوال کے اندر جو بطور خاص نسائی آوازیں ہیں افسانے کے حوالے سے، تو ان میں ہم جو ہے پروفیسر ڈاکٹر رانی آکاش کا نام لے سکتے ہیں، پروفیسر ہنا جمشید صاحبہ کا نام لیا جا سکتا ہے، اور مزید جو ہے ایک آج جن کا ہم تعارف کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں مصباح نوید صاحبہ۔ مصباح نوید صاحبہ کی کتاب کا ہم تعارف بھی کرنے لگے ہیں آج۔ تو یہ افسانوی مجموعہ ہے ان کا، اور یہ اس کے اندر جو ہے 25 افسانے موجود ہیں۔ ایک مضمون ہے بڑا شاندار خالد محمود خان کا، اور اس کے ساتھ 25 افسانے ہیں۔ ان کا پہلا جو افسانوی مجموعہ اس سے قبل آ چکا تھا چندن راگ کے نام سے، تو یہ دوسرے افسانوی مجموعہ جو ہے اس کے اندر انہوں نے اپنے پہلے افسانوی مجموعہ جو ہے اس کے افسانوں کو بھی شامل کیا ہے، اور باقی دیگر افسانے بھی ہیں۔ مصباح نوید صاحبہ کا جو اثر ہے بڑی رواں، سلیس اور بڑی ایک ان کے افسانے آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ آپ اگر کوئی افسانہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ جو ہے آگے بڑھنا یا اس کو درمیان میں چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ اس طرح کے افسانے ہیں۔ نثر جو ہے وہ بڑی شاندار ہے، ایک جو ہے روانی ہے اس کے اندر اور سلیس ہے۔ اس کے اندر مقامی زبانوں کے الفاظ بھی ہیں، یا کرداروں کے حوالے سے جہاں مقامی الفاظ ہی نہیں پوری زبان بھی جو ہے مکالمہ جو ہے وہ کرداروں کے حوالے سے کیا گیا ہے، اور یہ اپنے معاشرے سے جڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔ ترقی پسند افسانہ نگار نے ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ سارے افسانے جو ہیں اسی جو ایک تحریک ہے ترقی پسند اسی سے جڑے ہوئے ہیں اور معاشرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ترقی پسندوں کا ایک منشور بھی یہی ہے کہ کہانیاں وہ ہوں جو عام عوام کی کہانیاں ہوں، عام لوگوں کی کہانیاں ہوں، استحصالی طبقہ ہے اس کی کہانیاں ہوں، یا اس سے جڑا ہوا ادب ہو، مزدور کی بات ہو، کسان کی بات ہو، غریبوں کی بات ہو۔ تو یہ ساری کہانیاں جو ہیں ایسی ہی ان میں وہ ساری جو ہے مقامی زمین اور وہ فضا اور وہ ساری موجود ہے۔ کچھ کے جو ہے میں کرداروں کے نام لوں گا۔ کچھ بعض افسانوں کے زیادہ تر افسانے جو ہیں وہ کسی نہ کسی کردار پہ نام رکھا گیا ہے، جیسے یہ اماں جنتے نام ہے، اور آپ نام سے ہی اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا مقامی ایک لفظ ہو سکتا ہے، یا کتنا جو ہے اپنی اس مٹی سے جڑا ہوا کتنا ہو سکتا ہے۔ تو اماں جنتے، آنٹی لوسی، اور اس کے علاوہ تاؤ کاکا، جان اور خان، اور اسی طرح عبداللہ میراثی۔ تو یہ جو کردار ہیں میں نے آپ کے سامنے صرف افسانوں کے نام لیے ہیں، اور یہ ان افسانوں کے کردار بھی ہیں، اور یہ ان سے ہی آپ پورا کتاب کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک جو ہے اپنی مٹی سے جڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے نام لیے ساہیوال کے افسانہ نگاروں کے، جس میں ہم نے بات کی عزت عزیز صاحب کی، ہم نے پروفیسر اورنگزیب ہیں، اسلم صاحب ہاشمی ہیں، شاہد رضوان ہیں، یا نوجوانوں میں کاشف حنیف ایک اہم نام ہے۔ کچھ اور جو ہے نام اگر میں لینا چاہوں تو اس میں شمیمہ ندیم کا ایک نام ہے، جن کے مختلف رسائل میں افسانے چھپتے رہے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے نام ہیں جنہوں نے کہانیاں لکھی ہیں، اور بھی کچھ لوگ جو ہے کہانی لکھ رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر افتخار شفیع نے ایک فلسطینی افسانوں کا تراجم کیے، اس کے علاوہ ان کے تبعزاد افسانے بھی میری نظر سے گزرے ہیں۔ حمزہ افتخار کا نام اہم ہے، بڑا اچھا نوجوان ہے اور افسانہ لکھ رہا ہے۔ عاصم اسلم کے نے بھی افسانے ہلکا رباب ذوق کے پلیٹ فارم سے جو ہے تنقید کے لیے پیش کیے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نوجوانوں کی ایک کھیپ ہمیں نظر آتی ہے کہ جو افسانہ لکھ رہے ہیں، اور وہ یہی نام ہیں جس میں ڈاکٹر رانی آکاش ہیں، مصباح نوید ہیں، اسلم صاحب ہاشمی ہیں، پروفیسر اورنگزیب ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے عزت عزیز صاحب ہیں ساہیوال سے، اور شاہد رضوان صاحب جو ہیں وہ چیچہ وطنی سے ہیں۔ اس کے علاوہ چیچہ وطنی سے ایک اور دو اور بھی افسانہ نگار ہیں جن کے افسانوی مجموعے آ چکے ہیں، لیکن ساہیوال میں یہی نام ہے۔ اور خواتین افسانہ نگاروں میں جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے توانا آواز بن کے ابھری ہیں وہ مصباح نوید ہیں۔ ان کے افسانے جو ہے، اگر ہم اس ساہیوال کے تناظر میں بات کریں تو ان کے افسانے جو ہے، ایک تو ان کا ایک خاص اپنا لہجہ ہے، اور اس میں ایک وہ ترقی پسندانہ سوچ، اور وہ ان کے جو کہانیاں اپنی مٹی سے زمین سے جڑی ہوئیں، اور پھر ان کی جو خوبی ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ کہانیاں چلتی ہیں۔ وہ آپ کو جو ہے کہیں بھی کوئی رکاوٹ ایسی پیدا نہیں ہوتی، یا آپ کا ذہن کہیں اور نہیں جاتا، یا آپ کہانی اگر شروع کرتے ہیں پھر آپ اس کو چھوڑ کے کہیں اور نہیں جاتے، بلکہ اس کو مکمل کیے بغیر آپ نہیں رہ سکتے۔ تو بڑی شاندار کتاب ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کی جو کچھ تحریریں جو ہیں وہ خالد محمود خان صاحب نے مرتب کی ہیں، اور کچھ مرتبہ مضامین ہیں۔ کہیں کسی دوست کے ہاں وہ کتاب دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن یہ کتاب جو ہے مجھ تک پہنچی ہے، اور مجھے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بہت لطف آیا ہے، اور اسی لیے میں ضروری سمجھتا تھا کہ اس کتاب کا تعارف جو ہے وہ آپ لوگوں کو ضرور کروایا جائے۔ تو آج کے لیے اسی کتاب کے ساتھ اجازت چاہیں گے، ملیں گے کسی اور کتاب کے تعارف کے ساتھ، یا کسی اور شخصیت یا کسی اور موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔